السلام علیکم دوستو، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 6 اکتوبر کی کال لے کر۔ اچھا جناب، جیسے کہ یہ منڈے کی کال ہے تو ویک کو بھی ریپ اپ کریں گے اور مارکیٹ کو اوور آل پوزیشن دیکھیں گے اور اپنی اسٹریٹجیز پر ذرا غور و خوض کریں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا یا ہمیں کیا کرنا چاہیے آگے، تاکہ ہم ہماری جو حکمت عملی ہے کسی نقصان کا پیش خیمہ نہ بنے۔ میں پہلے آپ کے پاس جو سلائیڈ ہے اس میں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ پچھلی 2 ویڈیوز میں آپ پہ بہت زور دیتا رہا ہوں کہ اپنی ایکسپوجر کو کم کرو اور اپنی پروفٹ ٹیکنگ کو ساتھ لے کے چلو۔ اور میں نے ایک ویڈیو میں پتہ نہیں کل کی یا اس سے پہلے والی یہ بات بھی انڈیکیٹ کی کہ مارکیٹ کا مومنٹم اتنا ہائی ہے کہ مارکیٹ جو ہے اپنے فنڈامنٹل کو نظر انداز کر رہی ہے۔ اس طرح کی باتیں میں پچھلی 2-3 ویڈیو سے کرتا آ رہا ہوں۔ یہاں پر اس سلائیڈ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے میرا کہ مارکیٹ بے شک بلند ترین سطح پہ کلوز ہوئی ہے اور ریکارڈ ہائی اس نے جمعے کو بنایا۔ اس کے باوجود بھی ہمیں جو ہے اپنے رسک مینجمنٹ نہیں چھوڑنی چاہیے، ورنہ اس شخص جیسا حال نہ ہو کہ وہ اپنے اسٹاکس میں جو ریجیکشن سگنل آ رہے ہیں اس کو نظر انداز کر دے اور پھر صرف تھوڑی سی کریکشن میں کس کو کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی کریکشن میں 5-1 ہزار پوائنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر 4-5 ہزار پوائنٹ کی کریکشن ہو تو اس کے اسٹاک جو ہیں 15-20% نیچے چلے جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر آپ نوٹس کریں تو آج مارکیٹ میں جو پوائنٹ بڑھے اور کل کی مارکیٹ اور آج کی مارکیٹ، ان دونوں کو دیکھیں آپ تو اس میں پھر جا کے موازنہ کریں کہ کون سے اسٹاک پوائنٹ بڑھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ایف ایف سی کا گین بہت تھا، ٹھیک ہے، تو کل شاید بینکنگ سیکٹر کا گین بہت تھا۔ تو اگر فرض کیجئے آپ کے پاس بینکنگ سیکٹر نہیں ہے اور بینکنگ سیکٹر نے پوائنٹ بڑھائے ہوئے ہیں اور کل جو ہے بینکنگ سیکٹر مزید پوائنٹ نہیں بڑھاتی، مطلب نیچے نہیں گرتی، مزید پوائنٹ نہیں بڑھاتی، تو مارکیٹ کا مومنٹم تو ٹوٹ گیا۔ اور اگر مارکیٹ کا مومنٹم ٹوٹ گیا کہ وہ جو پچھلے سیشنز میں جو پوائنٹ بڑھانے والے اسٹاک تھے اگر وہ تھوڑا سانس لینے کو رک جاتے ہیں تو ایسے میں جو اسٹاک بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں ریجیکشن شو کر رہے تھے وہ اسٹاک کیا کریں گے، خود ہی سوچیے نا۔ یہ تو اس لیے ریجیکشن سگنل کی اہمیت کو نظر انداز مت کیجیے، چاہے پوائنٹ اب دیکھیں نا، ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ ٹارگٹ بھی اچیو ہو رہا ہے انڈیکس کے، مگر ساتھ میں پروفٹ ٹیکنگ کو بھی کہا جا رہا ہے، تو یہ اسی لیے کہا جا رہا ہے۔ چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ ویکلی ریپ اپ چارٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں ہم آپ کو ایک ڈیلی اور ویکلی کینڈلز دکھا رہے ہیں، فورن انویسٹر پورٹ فولیو دکھا رہے ہیں، ویکلی کلوزنگ دکھا رہے ہیں اور 2025 کی فورن آؤٹ فلوز دکھا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس سلائیڈ میں موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے تو ہم انڈیکس کی بات کریں، کیونکہ میں اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی مارکیٹ ایسی جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے برابر اس نے گین دیا ہو ان چند مہینوں ہفتوں میں، تو سامنے لے کر آئیے۔ تو یہاں میں نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ 15 ہفتے میں 41% مارکیٹ اوپر گئی ہے، 48,967 پوائنٹس، ٹھیک ہے، اور ان 15 ہفتوں میں ہم ہر ہفتے میں نیا ہائی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہائر ہائیز اور ہائر لوز دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک بڑی مضبوط سائن ہوتی ہے بولش مومنٹم کا۔ اور اگر ہم تھوڑی بڑی پکچر کو دیکھیں تو ستمبر 2023، ویسے تو ہم نے آپ کو جو بائنگ کال دی تھی وہ جون میں دی تھی، مگر میں 2 سال کا آپ کو گین بتا رہا ہوں کہ ستمبر 2023 سے لے کر آج تک مارکیٹ 1,23,988 پوائنٹ اوپر جا چکی ہے، یعنی کہ 275% مارکیٹ اوپر آئی ہے 2 سال میں۔ تو میرے خیال میں اس طرح کی
تسلسل کے ساتھ جو موو بنی ہے اور وداؤٹ اینی کیا کہنا چاہیے بڑی کریکشن، یہ بڑی ہسٹوریکل ریلی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اس ریلی کو یاد رکھا جائے گا۔ اگر میں ویکلی ریپ اپ کی بات کروں تو ہر نیا دن اور ہر نیا ہفتہ ہمیں سرپرائز کر رہا ہے بلز کی اسٹرینگتھ سے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر اس ہفتے کی بات کریں تو یہ تو میری ایکسپیکٹیشن سے بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ میں نے پچھلے منڈے کی کال میں جو ٹارگٹ دیا تھا وہ 1,65,250 کا دیا تھا، اور مارکیٹ ہائی بناتی ہے 169,988 کا، ٹھیک ہے؟ اور کلوزنگ بھی جو آئی ہے ویک کی وہ 6,733 پوائنٹس کے ساتھ ہے، یعنی کہ ایک ہفتے میں 6,733 پوائنٹ بڑھے ہیں مارکیٹ میں، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ تقریباً 4.15% بنتے ہیں۔ اب یہاں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مارکیٹ اتنی ماشاءاللہ وسیع اور بڑی ہو چکی ہے کہ یہ جو 6,733 پوائنٹ ہے وہ صرف 4.15% بنتے ہیں۔ تو اب اگر سوچ لیجئے، اگر میں کہوں کہ 10% کریکشن ہو رہی ہے، ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے یا ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں 15,000 پوائنٹ کی، ٹھیک ہے نا؟ 15-16 ہزار پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ 10% کریکشن کم سے کم اتنی بن جائے گی۔ تو اب آپ سوچئے کہ اگر 10% کریکشن 15-16 ہزار پوائنٹ بنتے ہیں تو ضروری ہے کہ 10% کریکشن میں آپ کا اسٹاک 10% گرے یا نہ گرے؟ ارے بھائی، آپ کا اسٹاک 20% یا 40% بھی گر سکتا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں ہم نے کئی اسٹاک دیکھے جو ایگزاسٹ ہوئے ہیں تقریباً 20% اس بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں، تو بھائی گرتی ہوئی مارکیٹ میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو مارکیٹ کا پریویلنگ ٹرینڈ تو تیزی کا ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈیزاسٹر آنے جا رہا ہے یا کوئی بہت بڑی مندی مارکیٹ میں ہو رہی ہے، مگر مارکیٹ میں ساتھ میں پروفٹ ٹیکنگ کرنا شاید آپ کے لیے فائدے مند رہتا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو والیوم اس ہفتے تھوڑے سے کم ہوئے، مگر وہ کچھ حیرانی کی بات مجھے نہیں لگی۔ کیوں نہیں لگی یہ بھی بتا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر پچھلے ہفتے کی جمعرات کا والیوم دیکھیں، ہم اس ہفتے کی بات نہیں کر رہا، پچھلے ہفتے کی، تو اس میں جو والیوم تھے وہ 1 ارب سے تجاوز کر گئے تھے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اس ہفتے میں بھی ایک دن 1 ارب سے تجاوز کیا والیوم، مگر بہرحال وہ ہائیسٹ ریکارڈ والیوم تھے پچھلے ہفتے کی جمعرات کو۔ اچھا، والیوم جس وقت بنے، جو خاص طور پر جمعرات کے والیوم کی بات کروں گا، تو وہ والیوم 65 کروڑ صرف شاید پی او پی تھا، پتہ نہیں کراچی الیکٹرک میں تھا 65 کروڑ۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد کے جو سیشن تھے اس میں اگر والیوم گرا 1 ارب سے نیچے آیا تو بھائی کراچی الیکٹرک 65 کروڑ سے 40 کروڑ پہ آ گیا تھا۔ تو یہی بات اس ہفتے شاید 7% والیوم کم ہوئے، کوئی زیادہ کمی نہیں ہوئی۔ اور وہ جو پینی اسٹاک ہے ان کے والیوم کم ہوئے۔ اب دیکھیے پینی اسٹاک نے کیسا رول پلے کیا۔ انڈیکس میں جہاں انگیجمنٹ انویسٹر کی کم ہو رہی تھی، وہاں پر پینی اسٹاک چل پڑے۔ پینی اسٹاک نے کروڑوں کا والیوم کیا، اور جب انہوں نے کروڑوں کا والیوم کیا تو اس وقت چند اسٹاک نے انڈیکس کو برقرار رکھا، جس طرح میں نے بتایا۔ اور میں یہ تذکرہ اگر میں میری پچھلے ایک ہفتے کی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں تو میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں کہ جس طرح انڈیکس بڑھ رہا ہے، بلز کا مومنٹم اتنا نظر نہیں آ رہا، مومنٹم میں وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو بہرحال وہ پینی اسٹاک نے ایگریویٹ کیا بہت سارے اسٹاکس کو، اور بڑے اسٹاک نے انڈیکس ہولڈ کیا۔ تو اس کے بعد اس ہفتے میں جو یہ ہفتہ کلوز ہوا ہے، اس میں پینی اسٹاک کا والیوم تو پچھلے ہفتے سے کم ہو گیا، مگر باقی دوسرے اسٹاک سے اس کی جگہ لی، اور انہوں نے نہ صرف پرفارم کیا، اپنے ٹارگٹ سے آگے جا کے نئے
اہداف اچیو کیے اور پھر پروفٹ ٹیکنگ بھی کی انہوں نے جمعے کو, ٹھیک ٹھاک پروفٹ ٹیکنگ کی, اچھی ریجیکشن ملی ہائی سے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر جو سیکھنے کی بات ہے, اہم ترین سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ مارکیٹ سے نکلنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی طوفان یا ڈیزاسٹر آ رہا ہے. ایک تو ہمارے یہاں شدت پسندی بہت پائی جاتی ہے کہ جیسے ہی کوئی بات ہو ہم کہتے ہیں ارے بھائی سب تباہ ہو رہا ہے, نکلو. مجھے وہ دور بھی یاد ہے کہ جب مارکیٹ میں تیزی ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے سب بیچ کے مال خرید لو. اور بلکہ میں اکثر مثال بھی دیتا ہوں کہ جب CGT وغیرہ لگا تھا اس دور میں مجھے یاد ہے کہ لوگ آ کے کہا کرتے تھے کہ کیونکہ میں اپنی اس وقت جو میری انالیسز ہوتی تھی تو اس میں میرا ویژن یہ ہوتا تھا کہ جو ٹیکسز کا لگنا یا ٹرانسپیرنسی کو اسٹاک ایکسچینج میں لانا یہ مارکیٹ کے لیے لانگ ٹرم میں اچھا ثابت ہوگا. یہ ہمیشہ اچھا ثابت ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. چھپانا اور جو چھپے ہوئے ہڈن مسئلے ہوتے ہیں وہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. ہر چیز پبلک ہونی چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ مارکیٹ سے ایگزٹ ہونا ڈیزاسٹر ہے. شدت پسندی سے نہیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. مگر ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور سیکھتے ہیں کہ جو میں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا کہ ایگزاسٹنگ سگنل کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور جب مال بیچیں گے تو لیکویڈیٹی پیدا ہوگی. لیکویڈیٹی پیدا ہوگی تو مارکیٹ میں آنے والے دنوں میں جو اپرچونٹی آ رہی ہے جو کہ بھلے اس ہفتے آئے یا 2 ہفتے بعد آئے 1 مہینے بعد آئے, اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کے لیے میرے پاس کیش تو پڑا ہوگا. کیش نہیں ہوگا تو مال کہاں سے خریدوں گا. تو نیکسٹ اپرچونٹی بھی وہی حاصل کر سکے گا جس کے پاس لیکویڈیٹی ہوگی. تو لہذا لیکویڈیٹی کے بارے میں, اور لیکویڈیٹی ہمارا اصل سرمایہ ہے اور اس مارکیٹ میں منافع کو محفوظ کرنا ضروری ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ جو ہے مارکیٹ جو ہے اب اپنے فنڈامنٹلز کو اگر اگنور کر رہی ہے یا نظر انداز کر رہی ہے تو ہم بھی جو ہے پورٹ فولیو سے باہر نکل کے ٹریڈنگ اسٹریٹجی پہ کام کیوں نہ کرے. یہ بات میں نے کہی. اب آ جاتے ہیں مارکیٹ کی آج کی کہانی پہ, یعنی کہ آج کیا ہوا مارکیٹ میں. تو اور یہاں میں نے ایک جو بات کہی ہے کہ ٹریڈر مارکیٹ میں ہمیشہ ٹریڈرز کے لیے مارکیٹ میں ہمیشہ سگنل موجود ہوتے ہیں. کامیابی تو اس وقت ہوتی ہے جب ہم ان سگنل کو پہچاننے کے قابل ہوں, اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہمارے ٹریڈنگ پلان میں وہ سگنل لکھے ہوئے ہوں گے, نظر آ رہے ہوں گے, اور ہمارے پاس وہ حکمت عملی بھی ہوگی کہ ان کے ساتھ ہمیں کرنا کیا ہے. جیسے کہ آج کے سیشن کو دیکھ لیں. آج کے سیشن کو اگر آپ کل کی کال پڑھتے یا آپ نے سنی ہوگی تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ایکسٹینڈڈ ٹارگٹ 169,885 سے لے کے 170,220 تک دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ کہا گیا تھا کہ 169,035 کے اوپر مارکیٹ کو برقرار رہنا ضروری ہے, اور 169,035 سے 355 تک ایک رینج ہے. اس رینج میں مارکیٹ ٹریڈ کر کے جب اس کو توڑے گی تو ایکسٹینڈڈ ٹارگٹ کی طرف جائے گی. تو جب پہلا سیشن ہوا تو ایسا ہی ہوا الحمدللہ. والیٹائل مارکیٹ کھلی اور اس کے بعد پہلا پورا سیشن ہم اسٹرگل اسی رینج میں دیکھ رہے تھے. اسی لیے مڈ ڈے کال میں میں نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ بھائی اب دوسرے سیشن میں مارکیٹ کچھ کرنے جا رہی ہے, ڈائریکشنل موو بنائے گی. اور یہ وہ مڈ ڈے کال ہے جو سب کے ساتھ شیئر ہوئی ہے, فری گروپس میں بھی شیئر ہوئی ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ایکسٹینڈڈ ٹارگٹ تھا 169,885 سے شروع ہوتا تھا وہ ٹیسٹ ہو گیا. اس رینج میں ہم چلے گئے. 169,988 کا ہائی بنا جو کہ ہسٹورک اور ریکارڈ ہائی بھی ہو گیا, اور اس کے بعد مارکیٹ نے پھر ایگزورشن کر لیا. اب ایگزورشن جو ہوئی وہ فیئر ہے, کوئی ایسی پریشانی کی یا حیران کن بات نہیں ہے. 1,000 پوائنٹ کی ایگزورشن مارکیٹ لے کے کلوز ہوئی اپنے ہائی سے, مگر پھر بھی 500 پوائنٹ اوپر بند ہوئی ہے. والیومز کل کے مقابلے میں, ڈیلی والیوم جو ہے کل کے مقابلے میں تھوڑے زیادہ ہیں.
مگر جو اہم بات میں نے آج کی مارکیٹ میں دیکھی وہ یہ کہ بہت سے اسٹاک ایسے ہیں جو ریجیکشن سگنلز ان میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ریجیکشن سگنلز جو ہیں اس وقت پیدا ہوئے جب وہ اسٹاک تقریباً یا پوری طور پہ پرفارم کر چکے ہیں. تو اس کو ہم کسی خرابی کی صورت میں تو نشاندہی اس کی نہیں کر سکتے. ایک اسٹاک اچھا خاصا پرفارم کر چکا ہے, اس کے بعد اس میں ریجیکشن آ رہی ہے, تو کیا ہے, کیا مسئلہ ہے اس میں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بس اوپر ہی جاتا چلا جائے گا, ہر شیئر سازگار تو نہیں بن جائے گا کہ 55 روپے کا لیا وہ 12, 14, 1500 کا, 1600 کا ہو گیا. تو ضروری نہیں ہے نا کہ اسٹاک کی اپنی ایک پوٹینشیل ہے, اس کی ایک پرفارمنس ہے, اور میں یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے پوٹینشیل سے آگے جا کے مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. تو اسٹاکوں نے پرفارم کر لیا, اگر انہوں نے تھوڑی پروفٹ ٹیکنگ کی یا ریجیکشن ان میں آئی تو کوئی حیران کن بات نہیں ہے, بلکہ پروفٹ ٹیکنگ ہمیں لیکویڈیٹی پرووائڈ کر رہی ہے تاکہ ہم آگے کے لیے تیار ہوں. اب آ جاتے ہیں اہم لیولز اور ٹریگرز پہ. اسے میں نے 3 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں. نمبر 1 کہ یہ جو آج کی 1000 پوائنٹ کی ایگزاسشن ہے ہائی سے لے کر کلوزنگ تک, اس کی کنٹینویشن اس وقت بنتی ہے کہ جب مارکیٹ 168 250 کے نیچے ٹریڈ کرنا شروع کر دے. اور جو فوری طور پہ اگر مارکیٹ میں ویکنس کی میں بات کروں تو 169 100 کے نیچے اگر مارکیٹ ہے تو مارکیٹ میں ویکنس بھی رہے گی اور والیوم بھی کم ہوگی. بلز کے اگر حوالے سے بات کروں تو ویسے تو مجھے فوری طور پہ اگر میں پرسنٹیج وائز بات کروں تو میرے خیال میں 30% 35% بلز کی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, زیادہ پاسبلٹی ایگزارشن کی ہے. تو اگر باوجود اس کے کہ مارکیٹ کا پریویلنگ ٹرینڈ بہت اسٹرانگ بلش ہے, تو اس نقطۂ نظر کو سمجھتے ہوئے ہم کسی بھی چیز کو اب اگر ویکلی اور ڈیلی منتھلی یہ تمام کلوزنگ دیکھیں تو وہ تو بلز کے حق میں جاتی ہیں, بہت اسٹرانگ مومنٹم ہے. مگر ہم آج کی جو چھوٹی موٹی ایگزارشن ہے اس کو بھی ہم سیریس لیں گے, اور اس کی ایکسٹینشن 168 250 کے نیچے, اور جو چھوٹی موٹی ایگزارشن جو ڈپریس کرتی ہے, لیتھارجک کرتی ہے سیشن کو, وہ 169 100 کے نیچے رہ کر ہو سکتی ہے, اور بلز اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں 169 900 کے اوپر جا کے. یہ تمام چیزیں اچھی طرح آپ سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے جی. تو 169 900 کم و بیش وہی ایریا ہے کہ مطلب نیا ہائی بنائے تب. ٹھیک ہے جی. تو یہ اوور آل صورت حال ہے جو مارکیٹ کی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاقتور ریلیاں جو ہوتی ہیں ان کا فائدہ اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب منافع کو محفوظ کیا جائے. منافع محفوظ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مال بیچ کے پروفٹ جیب میں ڈالیں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ منافع لے لینا کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے یا کوئی تھریٹ نہیں ہے, بلکہ یہ آپ کو, جس طرح میں نے ریپیٹ کیا, کہ یہ آپ کو طاقت فراہم کرتا ہے. اور اسٹاک مارکیٹ میں اگر ہم ٹریڈ کر رہے ہیں تو ہماری طاقت کیا ہوتی ہے؟ ہماری طاقت ہمارا پیسہ ہوتا ہے, لیکویڈیٹی ہوتی ہے. تو لیکویڈیٹی برقرار رہے گی, ورنہ اگر صرف مال لے کے میں اپنے آپ کو تسلیاں دوں گا کہ میری تو ڈیلیوری ہے, میں تو ہولڈ کر سکتا ہوں, کرو ہولڈ. آج نیشنل بینک جس ریٹ پہ ٹریڈ کر رہا ہے, ذرا جا کے دیکھ لو کتنے سال کے بعد اس ریٹ پہ آیا ہے. تو اگر اس وقت میں ڈیلیوری لے کے بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کیا کمال کر لیا بھائی, اتنے سالوں کی انفلیشن نکال دو. تو کوئی کمال نہیں کیا, بیٹھا رہا اپنی ضد اور خوشی کے لیے. آج کون سا ایئر تھا وہ یار, 2008 تھا. 2008 میں جو نیشنل بینک گرا تو اب جا کے 200 کے پاس آیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر 2008 کے زمانے کے ریٹ میں یاد کروں تو مجھے ابھی چارٹ تو نہیں سامنے, مجھے یاد تو نہیں ہے, مگر 340 کا ریٹ تو 340 کا ریٹ تو میں نے دیکھا ہے نیشنل بینک میں, شاید اس سے اوپر آئی ہے. اور 270 280 تو اس کا ایوریج ریٹ چل رہا ہوتا تھا. تو
تو اب مجھے بتائیے کتنا سال گزر گئے. تو یہ تمام چیزیں ہیں سمجھنے کی. اور میں سمجھتا ہوں, بلکہ میں یہاں ایک بات بھی کہوں گا کہ ایک صاحب نے کمنٹ کیا کہ کیا فلسفہ آپ بیان کر رہے ہیں اور فلاں فلاں. تو یار پہلے تو یہ کہ میری ویڈیو سب کے لیے ہوتی بھی نہیں ہے یار, چند لوگوں کے لیے. 500-600 لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں. اس سے زیادہ کو دیکھنے کی شاید ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ جس طریقے سے کام کرتے ہیں ان کے لیے ان کا طریقہ ٹھیک ہے. مگر جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں, جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں, ان کے لیے میرے فلسفے کام کرتے ہیں. وہ شکر گزار بھی ہیں. آج پورا دن ہم لوگوں کی ڈیبیٹ چلتی رہی. مارکیٹ جب ایگزارشن بھی لیتی ہے تو ہم کول اینڈ کام رہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے. الحمدللہ جس وقت مارکیٹ چل بھی رہی ہوتی ہے میں سکون سے آپ کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہوتا ہوں. کوئی اسٹریس ٹینشن نہیں ہوتی. تو وہ اسی لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے فلسفے ڈیفرنٹ ہیں. ہمارے فلسفے وہ نہیں ہیں. وہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا اسٹاک مارکیٹ میں, کہ اسٹاک مارکیٹ تو بیٹی کا گھر ہے, یہاں سے کوئی لے کے نہیں جا سکتا, ہمیشہ دے کے ہی جانا پڑے گا. یہ بیکار کی باتیں ہمارے فلسفے میں نہیں آتی. تو لہذا لمیٹڈ لوگوں کا چینل ہے یہ. میں ولاگر نہیں ہوں, اور میں اپنی بات کو اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ذریعے کو استعمال کرتا ہوں. آئی ایم ناٹ اے یوٹیوبر. سو پلیز معاف کیجئے اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں ویڈیو میں. مجھے یہ نہیں آتا. مجھے جو بولنا ہوتا ہے وہ میں اس ویڈیو کے ذریعے بول دیتا ہوں. بہرحال دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے. اور فلسفہ اگر برا لگا ہے تو یار اگنور کر دیجئے, معذرت چاہتا ہوں. اور اپنے دوستوں اور احباب میں ویڈیو شیئر کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.